کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اصل پہچان بھلا بیٹھتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے دل نے نہ کہا مگر آپ کی زبان سے ہاں نکل گئی، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ برا نہ مان جائیں؟ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، الحمدللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پر بات کروں گی جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ہے آپ کی سیلف رسپیکٹ اور باؤنڈریز۔ جس طرح آپ گھر کے دروازے پر قفل لگاتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے اندر کا سکون محفوظ رہے، بالکل اسی طرح اپنے دل اور کردار کی حفاظت کے لیے بھی آپ اپنی باؤنڈریز اور رولز کو طے کریں۔ سب سے نمبر 1 پوائنٹ، اپنی قدر پہچانیے۔ اللہ کی تخلیق کا شعور خود کو یاد دلائیں کہ آپ کو اللہ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ یہ آیت آپ اپنے دل میں راسخ کریں تاکہ خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ اپنی کامیابیاں نوٹ کریں، روزانہ یا ویکلی اپنی چھوٹی بڑی کامیابیاں ڈائری میں نوٹ کریں، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا ہو یا اپنی عادت کو بہتر بنانا۔ یہ عادت آپ کا سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی بڑھاتی ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کی قدر کریں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی انوکھا ہنر، صلاحیت یا خوبی ہے۔ دوسروں کی تعریف کا آپ انتظار نہ کریں، آپ خود اسے پہچانیں اور پالش کریں۔ سوشل میڈیا یا پھر دوستوں سے خود کو کمپیئر نہ کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر انسان کا سفر اور وقت ڈیفرنٹ ہے۔ شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ دن کے آخر میں 3 چیزیں لکھیں۔ اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو زبان سے ادا ضرور کریں جن پر آپ شکر ادا کر سکیں۔ یہ عمل آپ کے دل کو مطمئن اور آپ کی عزت نفس کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، اپنی لمٹس کو واضح کریں۔ کبھی سوچا ہے کہ قیمتی ہیرا ہمیشہ ڈبے میں بند کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی قیمت ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ آپ بھی ایک ہیرا ہیں، ڈائمنڈ ہیں۔ آپ کے جذبات، آپ کا وقت اور آپ کی عزت، یہ سب قیمتی ہیں، اور ان کے گرد ایک مضبوط مگر خوبصورت دیوار بنانا بھی آپ کا حق ہے اور فرض بھی۔ اگر آپ اپنی لمٹس کو طے نہیں کریں گے، اپنی حدود کو طے نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے لیے طے کریں گے۔ اپنے دل اور دماغ میں پہلے یہ طے کریں کہ کون سی بات یا ایٹیٹیوڈ آپ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ وقت کی بربادی، صحت، لہجہ، ذاتی سوالات، جو بھی ہو، اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے ناقابل قبول ہے تو اسے دل میں رکھنے کی بجائے آپ وقار کے ساتھ احسن طریقے سے انہیں بتائیں، مجھے آپ کی یہ بات نہیں پسند۔ نمبر 3 پوائنٹ، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نہ کہنا سیکھیں۔ گھر میں آپ کی چچی، خالہ، تائی یا کوئی بھی رشتہ دار بار بار آپ کی شادی پر طنز کرے یا کسی بھی اور چیز پر بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا فیصلہ ہے، براہ کرم اسے یہیں رہنے دیں۔ پھر اسی طرح آفس میں باس بغیر اجازت اوور ٹائم بڑھا رہا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ سر، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں، اضافی گھنٹے کے لیے پہلے نوٹس دینا ضروری ہوگا۔ اگر آپ اپنی لمٹس بناتے ہیں تو یہ خود غرضی نہیں بلکہ اللہ کی نعمت کی حفاظت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اپنے گھروں میں سکون سے رہو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ عزت صرف لفظ نہیں، طرز زندگی ہے۔ جب آپ وقار کے ساتھ یہ میرا دائرہ ہے کہہ دیتے ہیں تو پھر دنیا آپ کی قیمت پہچاننا سیکھتی ہے۔ آپ کی زندگی میں سکون تب ہی آتا ہے جب آپ اپنے دل اور وقت کو محفوظ رکھیں۔ نمبر 4 پوائنٹ، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عزت نفس برقرار رکھنے کے لیے دل اور دماغ کا سکون ضروری ہے۔ تھوڑا ٹائم دعا، تلاوت
یا خاموشی میں گزاریں۔ جس جگہ یا محفل سے آپ کا دل بار بار دکھتا ہے، آپ ہرٹ ہوتی ہیں، وہاں کی حاضری کم کریں۔ نمبر 5 پوائنٹ، خود احتسابی اور استقامت۔ اپنی غلطیاں تسلیم کریں، لیکن خود کو گرا کر نہیں، سیکھ کر۔ باؤنڈریز پر قائم رہنا شروع میں مشکل ہوگا، لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کے اصول کو سمجھنے لگیں گے۔ یاد رکھیں، سیلف ریسپیکٹ کوئی آزادی نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ کس بات پر کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں کریں گی۔ کمنٹس میں شیئر کریں آپ کون سی ایک نئی باؤنڈری آج سے اپنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچے۔